بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی مولانا عطا المجیب راشد صاحب عمومی نوعیت کا انہوں نے سوال کیا ہے۔ ویسے تو وہ تاریخی کوئی جسے کہتے ہیں نا بات نکالنا چاہتے ہیں کہ کون شخص تھا یا کون تھا جس نے یہ مسئلہ کھڑا کیا اور یہ کب سے شروع ہوا ہے، اور اسی کے حوالے سے پھر وہ لاہوری جماعت کا بھی عقیدہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ خیر یہ تو تحقیق ہوتی رہے گی کہ پہلے کون تھا اور بعد میں کون تھا، لیکن یہ مسئلہ ایک لمبے عرصے سے جاری ہے اور بڑی شد و مت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ لاہوری احمدیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح موعود تو مانتے ہیں لیکن نبی نہیں مانتے، اور نبی سے ہماری مراد ذلی اور بروزی نبی ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب نبوت کے فیضان کی ایک ہی صورت رہی ہے کہ وہ ذلی اور بروزی رنگ میں محمدی چادر کو اڑے اور اس منصب پر فائز کیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ شریعت والے نبی کا کوئی اب رستہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت مکمل ہو چکی، اس کے بعد شریعت کے بدلنے کا، بھلا دیے جانے کا یا نامکمل ہو جانے کا یا تبدیل کر دیے جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے تشریع نبی کا راستہ مکمل بند ہو گیا، اور اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً خاتم النبیین ہیں کہ وہ کہ آخری تشریع نبی تھے، اور اس کے بعد جو آئے گا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے گا۔ میں وہ پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے تسلسل میں یہ بھی ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو ہمارے غیر احمدی دوست یہ لا نبی آبادی کو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے ایک روزانہ کا ورد ہے، قرآن مجید کی طرف جانے کی بجائے جو کتاب اللہ ہے، ایک ایک حرف اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس میں شک و شبے کا گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، اور مکمل ہدایت ہے، نہ صرف ہدی للمتقین ہے بلکہ ہدی للناس ہے۔ اس کتاب کی طرف نہیں جاتے، بلکہ جب بھی انہیں کہا جائے کہ اس پہ بحث کریں، کوئی آیات پیش کریں، اس کو پیش کرنے کی بجائے فوراً حدیث کی طرف دوڑتے ہیں، اور لا نبی آبادی تو گویا ہر شخص کی نوک زبان پر ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے، کئی پہلو ہیں، بڑا وسیع مضمون ہے، کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک جگہ یہ بالفرض الفاظ استعمال فرمائے ہیں تو کیا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آپ نے بیان فرمایا؟ میں بطور مثال دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انی آخر الانبیاء و مسجدی ھذا آخر المساجد، کہ میں نبیوں میں سے آخری ہوں اور یہ میری مسجد نبوی یہ آخری مسجد ہے۔ اب کسی غیر احمدی سے سوال کر لیں کہ کیا مسجد نبوی کے بعد خود اس زمانے میں مسجدیں بنی یا نہیں بنی؟ کیا آج تک 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، جگہ جگہ مسجدیں بنائی جاتی ہیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جو شخص مسجد بنانے کا اعزاز حاصل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر مہیا کرے گا۔ تو مسجدیں بنانا تو ایک مسلسل ہے اور بہت بڑی نیکی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجدی ھذا آخر المساجد، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس عظمت اور شوکت اور بلند منصب کی یہ مسجد ہے اس جیسی اور کوئی مسجد نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے کی مسجد ہے۔ اور دوسری حدیث جو ہے وہ بھی بڑی معروف ہے، لیکن ہمارے غیر احمدی دوست اکثر اس سے وائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ لیسا بینی و بینہ نبی، بڑی واضح مختصر سی حدیث ہے کہ آنے والے مہدی اور مسیح کا ذکر ہوتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسا بینی و بینہ نبی، کہ میرے اور اس آنے والے موعود کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ تو پتہ یہ لگا کہ ایک طرف میں نبی ہوں، ایک طرف وہ نبی ہوگا، لیکن وہ نبی ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا، اور یہی نقطہ نظر جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے۔ تو یہ بڑا آسان فیصلہ کن حدیث ہے
کہ جب آپ نے یہ فرما دیا کہ لیسا بینی و بینہ نبیون، کہ میں نبی ہوں ایک طرف، دوسری طرف وہ ہے، اگر سوال یہ ہوتا کہ لا نبی آبادی، کوئی نبی آ نہیں سکتا، تو پھر اس تضاد کو وہ حل کریں، حل کرنے کی کوشش کریں۔ حل کیا کریں گے؟ اصل بات یہی ہے کہ اس مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ دو احادیث بھی اس سلسلے میں ہماری رہنما ہے۔ جی بالکل، جس طرح ابھی ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ جب قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے معنی ہمیں نہیں سمجھ آتے تو اصول یہ ہے کہ دوسری آیات سے ہم مطالب لیتے ہیں۔ اسی طرح احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر سمجھنا ہے اور کسی ایک حدیث کے بارے میں اگر اختلاف ہو گیا ہے تو دیکھنا یہ چاہیے کہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر ارشادات میں ہماری کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے زمانے میں ایک مسیح موعود، ایک امام مہدی کو مسلم کی حدیث میں 4 دفعہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ اور نبی اللہ فرما رہے ہیں تو پھر اس کی نبوت کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟